بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ صبر کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت علیل ہو گئے، سخت بیمار ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی پاک کے آخری ایام چل رہے تھے۔ حضور سیدہ کائنات اماں جی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں، ہائے میرے ابا جی کو تکلیف ہو گئی، میرے ابا جی کو تکلیف ہو گئی، میرے ابا جی کو تکلیف ہو گئی۔ بھئی آپ روئے بھی کیوں نہ، جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی ہوگی، یقیناً غلمان جنت بھی روتے ہوں گے، حوریں بھی روتی ہوں گی، اور آسمان پر فرشتے بھی ایک عجیب سی کیفیت محسوس کرتے ہوں گے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج کے بعد تیرے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس سے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، اور دوسرا صبر کی تلقین عطا فرما رہے ہیں کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی اثناء میں حضور کا وصال با کمال ہو جاتا ہے، اور حضور سیدہ کائنات اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ جب دیکھتی ہیں کہ میرے ابا جی کا وصال ہو چکا ہے، تو اس کے بعد اصحاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں، پھر حضور کے غسل اور تدفین کے معاملات ہوتے ہیں، اور اماں جی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ اصحاب سے فرماتی ہیں کہ تم نے حضور کی قبر انور پر مٹی ڈالنا کیسے گوارا کیا، یہ تم سے کیسے برداشت ہو گیا کہ اتنا پیارا پیارا چہرہ، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کی سکون، ہمارے دلوں کی راحت، ہمارے ایمان کا چین، ہمارا سب کچھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ تم نے کیسے گوارا کر لیا، تمہارے اندر کیسے ہمت پیدا ہو گئی، کیسے تمہارے اندر صبر پیدا ہو گیا کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال دی، تم نے حضور کی قبر انور پر مٹی ڈال دی۔ تو صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، وہ جب فوتیدگی ہوتی ہے تو اللہ معاف کرے، اس طرح وہ نقل کفر نباشد، اس طرح کے معاملات کسے جا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود سنے، اسرائیل کو ہمارا ہی گھر نظر آیا ہوا ہے، یہاں پہ اس نے ڈیرا لگایا ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی یہ جانا ہے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، یہ جانا ہے، کسی نے یہاں پہ نہیں رہنا۔ اختیار دیا گیا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، میں اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے تو دنیا میں رہ جائے، چاہے تو اللہ کے پاس چلا جائے، تو اس نے اللہ کے پاس جانا پسند کر لیا۔ اب بات تو اتنی تھی، اب بات تو ظاہری طور پہ بہت اچھی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اس میں ایسی کوئی عجیب بات تو نہیں ہے جس میں حضور نے کوئی ایسی بات فرمائی ہو جس کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو حضور نے اپنے وصال کی خبر دی تھی، تو اس لیے صدیق اکبر صحیح روتے تھے۔ تو حضور کے بعد اگر کائنات میں کوئی عالم ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ تو صبر کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ دوسری حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے حضور کی طرف پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، جان کنی کا عالم ہے، آپ تشریف لائیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر کرو، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ انہوں نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا
پھر بھائی بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں شروع سے ہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو بڑا احترام عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی ہے، بیٹی کو کھویا ہوا وقار میرے نبی نے عطا فرمایا۔ تو جب دوسری بار پیغام آیا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، سرکار کے ساتھ چند اصحاب بھی تھے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضور نے اپنے نواسے کو اپنی گود میں اٹھایا اور حضور کی گود میں حضور کا نواسا انتقال کر گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اللہ کی طرف سے بندے کے دل میں رحمت ودیت کر دی جاتی ہے۔ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے اس رحمت کو ودیت فرما دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے بندے کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور فرمایا میں نے رونے سے منع نہیں کیا، رونے سے منع نہیں کیا، رونا رحمت ہے، اللہ جس کو نصیب کر دے یقین کرے بڑی لذت آتی ہے۔ رونا رحمت ہے، لیکن واویلا کرنا، شکوہ کرنا اور غیر شرعی الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا یہ حرام ہے، اس سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو رونا چاہیے، اور ایک سائنسی طور پہ بھی ہے، اگر بندے کے یہاں کوئی فوتیدگی ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ بندے کا باپ چلا جاتا ہے، بیٹا چلا جاتا ہے، ماں چلی جاتی ہے، بہن چلی جاتی ہے، بھائی چلا جاتا ہے، بیوی چلی جاتی ہے، عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی اور ایسا یا کوئی دوست چلا جاتا ہے، اگر بندے کو رونا نہیں نہ آتا تو میں نے تو ایسے کیس دیکھے ہیں، شاید آپ نے دیکھے نہیں، بندے کا دماغ مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ جو رونا ہوتا ہے نا، اس کو رحمت اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو بندے کے اندر کا بوجھ ہے نا اس کو خارج کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر رونا نہیں آتا تو وہ بندے کے دماغ کے اندر وہ چیز بوجھ بن رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بندے کے شدید بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو صبر کی دولت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی۔